آپ احباب کے سامنے بالکل عام فہم سادہ لب و لہجے میں چند ایک باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا جو دورانیہ ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ، اور اس کے اندر ہی ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. چونکہ سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ لوگوں نے سیرت کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت کا پہلو ہے آپ لوگوں نے وہ لکھا ہے، اور اسی پر ہی میں گفتگو بھی کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ایک نماز کی ادائیگی کے متصل بعد آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں. نہ تو تم مجھ سے پہلے رکوع کر سکتے ہو اور نہ ہی تم مجھ سے پہلے سجدہ کر سکتے ہو. اور معجزاتی طور پر آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو کسی دوسرے دنیا کے امام کے اندر نہیں پائی جاتی. اگر کسی میں وہ پائی جاتی ہے تو آپ اس کو امام مان لیں. آپ نے فرمایا، جس طرح سے میں آگے دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی طاقت دی ہے کہ میں اسی طرح جب تم میرے پیچھے سب بناتے ہو میں آپ کو پیچھے سے دیکھتا ہوں. اور یہ تو الفاظ صحیح بخاری میں بھی. دنیا کے اندر جو بھی امام بنا ہوگا کوئی، تو وہ تو سامنے ہی دیکھتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا بھی امام ہے کہ جو پیچھے سے آنے والوں کو بھی یا پیچھے کھڑے ہونے والوں کو بھی دیکھتا ہو، تو آپ مجھے بتائیے دنیا میں آپ کو ایسا کوئی امام نہیں ملے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم وہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ جیسے آپ آگے دیکھتے ہیں ایسے آپ پیچھے دیکھتے ہیں. ایسا تو آپ کو کوئی امام نہیں ملے. اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں سارے کے سارے انبیاء کی امامت کروائی، ایسا تو دنیا میں کوئی امام نہیں ہے جس نے سارے انبیاء کی امامت کروائی. اس اعتبار سے بھی آپ امام اعظم ہیں. پھر دنیا کے بڑے امام ہوتے ہیں جن کی زبان پھسل جاتی ہے، بعد میں وہ رجوع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور ہماری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے. یا اگر نکل گئے تو شاگردوں نے کہا استاد جی آپ نے ٹھیک نہیں کہا، امام صاحب ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے امام اعظم ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی بھی جملہ خوشی کی حالت میں، پریشانی کے حالت میں، جنگ کے میدان میں، اور ممبر و محراب مسجد کے مصلی پر گھر سے نکلتے ہوئے یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے، عید کی خوشیوں میں یا کسی جنازے پر، کسی بھی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی جملہ نکلتا ہی نہیں. اگر دنیا میں کوئی اور امام ایسا ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا، تو آپ اس کو امام اعظم کہہ لیں. تو امام اعظم کا جو اصل درجہ، مقام اور مرتبہ، شان اور فضیلت اور جو اللہ نے رکھا ہے، وہ تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رکھا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چونکہ آپ لوگوں کے بہت قریب ہوں، اور قریب سے مراد ہے کبھی ادھر تقریر کبھی قریب کرتا ہوں، تو میں ایک بات اکثر جگہوں پر
دہراتا ہوں، بعض لوگوں کو شاید وہ بات اچھی لگتی ہو، بعض کے لیے تھوڑی سی تکلیف دہ بھی ہو، لیکن وہ صحیح بخاری میں ہے جو میں اپنی بات تو کر نہیں ہوں، اور یہ بطور دلیل آج میں آپ سے کر رہا ہوں، اپنے عنوان سے چونکہ ملتی ہے تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے وہ یاد آتا ہے جب وہ چرواہا اپنی بکریاں لے کے اور یثرب کی وادیوں میں ادھر جھاڑیوں میں کہیں لے کے چلا گیا، تو بھیڑیا آیا اور اس نے اس کی ایک بکری پکڑی اور وہ بھاگ گیا اس کی بکری لے کے، تو اس نے باقی ریوڑ چھوڑا، اس کے پیچھے دوڑ لگائی، جا لیا بھیڑیے کو، اپنی بکری چھین لی۔ بکری چھیننے کے بعد وہ بھیڑیے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی دم کا ایسے سرکل بنایا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہ اب چرواہے سے گفتگو کرنے لگا اور کہا کہ اللہ تتق اللہ اتنز رزقا مما ساقہ اللہ علیہ، تجھے ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے میری طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ جیسے حیرت ہوتی بندے کو، یار بھیڑیا مجھ سے کیسے ہم کلام ہو گئے، ویسے یکلم کلام الانسی، یہ ایسے کلام کر رہا ہے جیسے کوئی انسان کسی انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ دونوں پریشان ہو گیا کہ بھیڑیا کلام بھی کرتا ہے۔ ابھی وہ اس حیرت کی کیفیت اور حالت میں ہی تھا تو بھیڑیے نے پھر سے اس سے کلام کیا کہ الا تعجبی، کیا تجھے تعجب ہو رہا ہے کہ میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں جیسے کلام الانسی، جیسے انسان ہم کلام ہوتے ہیں۔ الا اخبرک باعجب من ذلک، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آج بھیڑیا تجھ سے ہم کلام ہے، میں تجھے اس سے بھی تعجب کی بات بتاتا ہوں۔ اب جو بندہ پہلے ہی حیرت کی کیفیت میں، اس نے کہا اس سے بڑی اور تعجب کی بات کیا ہوگی جو یہ مجھے بتائے گا؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد فی یثرب یخبر الناس بما قد سبق، سارا دن بکریاں لے کے گھومتے رہتے ہو، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یثرب میں محمد آئے ہوئے۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے، ان کی خاص وصف یہ ہے کہ سابقہ، اگر وہ روایت سندن درست نہ ہے، اگر لاکھوں انبیاء بھی گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اور اس سے پہلے جو بھی تھا، زمانہ قدیم کے اندر جو امتیں گزری ہیں ان کی ساری خبریں بھی ان کے پاس ہیں۔ اگر کسی اور امام کے پاس ہیں تو مجھے بتائیے۔ اس نے اپنا ریوڑ لیا، گھر چھوڑا، سیدھا یثرب میں گیا، کسی سے جا کے پوچھا یہاں کوئی محمد نامی کوئی شخص آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ابھی یثرب نام تھا، مدینہ نام رکھا نہیں تھا، تو حدیث میں بھی یثرب کا ہی ذکر ہے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، جا کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اپنا پورا قصہ سنا دیا۔ آپ نے کہا یہی قصہ میرے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو سناؤ جو یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس نے وہ سب صحابہ اکرام کو بھی سنایا۔ میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اس کی تصدیق حضور نے کر دی، میں نے آپ کو سنا دی۔ آپ نے مجمع عام میں فرمایا اپنی زبان اقدس سے، جو کہ حق کے سوا کوئی جملہ نہیں نکلتا، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر یقین اور ایمان لاتا ہوں کہ بھیڑیے نے اس سے بات چیت کی۔ نہ صرف میں ایمان لاتا ہوں بلکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں میرے ساتھی بھی اس بات پر یقین اور ایمان لاتے ہیں کہ بھیڑیے نے اس سے بات چیت کی جیسے کہ انسان ہم کلام ہوتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں وہاں پر موجود نہ تھے، لہذا سب نے اس بات کو تصدیق کر لی اور اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ کو اپنے امام بہت عزیز ہیں، سب کو بہت عزیز ہوتے ہیں، میں کسی کی کوئی تنقید کر ہی نہیں رہا، نہ میرا زاویہ نظر اس طرح کا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ یہ نسبت ہی میری طرف کر لیں آپ، تاکہ آپ کو برا نہ لگے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں آپ جس کی طرف بھی دعوت دیں گے نا کہ ہمارے بڑے کی طرف آ جاؤ، ہمارے کسی بڑے کی طرف آ جاؤ، ہماری بستی کی طرف آ جاؤ، ہمارے کسی بزرگ کسی بڑے کی طرف آ جاؤ، میں بھی اگر یہ بات کروں تو میرے خیال سے
وہ بھیڑیا ہم سے زیادہ بہتر تھا جس کو یہ کم از کم پتا تھا کہ جب دعوت دینی ہو نا تو حضور کی طرف دیتے. جب کسی کو خیر کی دعوت دینی ہو تو وہ حضور کے پاس اسے بھیجنا چاہیے. اگر کسی کے درندے کے دل میں بھی حضور کی محبت اللہ نے ڈال دی, ایک درندہ بھی اس چیز سے واقف ہے کہ اس دنیا میں حضور آئے ہیں اور اس درندے کو یہاں تک معلوم ہے کہ وہ یثرب میں آئے ہیں. میں یہ بات میں مضبوط لہجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات دلیل سے, حدیث سے, روایت سے, صحیح بخاری میں یہ ثابت ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور امام ہوگا جو اعظم بھی ہوگا, بڑا بھی ہوگا, تو پھر حیرت کی بات ہے. تو اس لیے سیرت امام اعظم کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اوصاف ہیں, جو آپ کے خصائل ہیں, جو آپ کی صفات ہیں, ان کا کوئی ثانی آپ کو پوری دنیا کائنات میں کہیں نہیں ملے گا. باتوں کی انتہا اور باتوں کی ابتدا بھی حضور سے. اللہ تعالیٰ نے مور ثبت کر دیا خاتم النبیین کہہ کے کہ ان کے بعد تو کوئی نبی, کوئی خبر لے کے نبی بھی نہیں آ سکتا یہ چاہے کہ تم اپنے امام بناتے پھرو. درجہ نبوت تک پہنچنے میں درمیان میں ایک ہوتا ہے صدیق. ہر نبی پہلے درجے پہ صدیق ہوتا ہے, یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا جو صدیق نہ ہو. اب قرآن پڑھ لیجیے, سارے نبی صدیق پہلے سچے ہوتے ہیں. صداقت سے آگے وہ نبوت پاتے ہیں, نبوت سے پھر رسالت پاتے ہیں. یہ درجہ ایسے ہوتا ہے. رسالت کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے. نبوت کسی کو بھی مل سکتی ہے, لیکن رسالت صرف چند ایک ہی رسولوں کو ملی ہے. اب میں کوئی جو مشکل بات نہیں کرنا چاہتا جو پھر آپ کو سمجھ میں سمجھا نہ سکوں. شاید آپ تو ماشاءاللہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اصل میں نبی جو ہوتے ہیں وہ پچھلی دعوت کو لے کے آگے چلتے ہیں. جو رسول ہوتے ہیں ان کے لیے نئی کتاب ہوتی ہے, نئی امت ہوتی ہے, نئی دعوتی سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی دی, رسالت بھی دی, سابقہ امتوں کا بھی سارا ڈیٹا دیا کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور الگ سے کتاب بھی دی, اور الگ سے دین بھی دی, اور الگ سے سارے کا سارا نظام زندگی دے دیا, یہ لے کے آپ نے چلنا ہے. تو اس لیے ایسا دنیا میں اور کوئی آپ کو امام نہیں ملے گا جس کے پاس سابقہ چیزوں کا بھی ڈیٹا موجود ہو. یہاں تک میری نا ایک بات جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. ان 14 منٹس میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی ہے. ہماری جو تقریر کا, جو جلسے کا, آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ امام اعظم ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے. اب میں آخری اور دوسری بات کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اس دنیا میں امام ہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی دراصل جو امامت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں نا, یہ بات میری نہیں ہے. یہ سیف اللہ ملتانی صاحب بات کرتے تھے, میں نے ان سے سنی ہے, اور آپ نے بھی ان سے سنی ہوگی تقاریر میں. مجھے ان کی بات اچھی لگی, وہ سمجھانے کا انداز ان کا اچھا تھا. تو میں نے کہا چلیں وقت, حالات اور عنوان کے مطابق آپ کے ساتھ. وہ بتایا کرتے تھے, اور وہ اکثر تقاریر میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کسی آدمی سے راستہ پوچھیں لاہور کا, اور وہ آپ کو راستہ بتائے, لیکن ساتھ آپ کو یہ کہہ دے کہ میں کبھی لاہور گیا نہیں. وہ آپ کو ساتھ یہ بھی کہے کہ میں کبھی لاہور گیا تو نہیں ہوں, آنا جانا میرا کوئی نہیں ہے, لیکن میں راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور ایک وہ بندہ جو آپ کو یہ کہتا ہے, جو کہ بظاہر بالکل دنیا دار سا لگتا ہوگا آپ کو, آپ کہتے ہوں گے تو نماز بھی نہیں پڑھتا, تیسی روزے رکھ دیا بھی نہیں دیکھا, اور تو بظاہر بھی ایسا نہیں لگتا کہ بہت اچھا مومن ہے. یعنی ایسے بندے سے آپ ملیں. ایک وہ بندہ جو مسجد میں نمازی, پرہیزگار, شرع کا پابند, وہ آپ سے کہہ رہا ہے میں لاہور کا راستہ بتاتا ہوں لیکن میں کبھی لاہور گیا نہیں ہے. اور ایک وہ بندہ جو بہت باشرع تو نہیں تھا لیکن اس نے کہا میں تو ہر ہفتے جاتا ہوں.
تو میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ صرف مجھے یہ بتا دیں آپ دونوں میں سے کس کی بات پہ زیادہ یقین کریں گے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے یہ بندہ بہت نیک ہے اور چونکہ باشرہ ہے، تو وہ خود آپ سے کہہ رہا ہے میں گیا کبھی نہیں، مجھے راستوں کا ٹھیک معلوم نہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ تو یقین تو اس پر کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں میں آتا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے ایک بندہ نیکوکار بھی ہو اور پھر وہ لاہور جاتا بھی ہو اور آتا بھی ہو اور پھر آپ کو راستہ بتا دے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ چلو وہ اچھا بھی تھا اور راستہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے وہ مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے جنت میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ نے اپنے اپنے شہر، امام، بڑے بزرگ سب آپ نے پکڑ لیے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمارا ہے اور یہ اس کا نہیں ہو سکتا، اور جو ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے جو ونڈ بہتر کر لی ہے ساری کی ساری اور الگ تھلگ آپ نے فرقے بندیاں بنا لی ہیں، آپ صرف مجھے یہ بتا دیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو جنت میں گیا ہو پھر واپس آیا ہو؟ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جن کو پیشوا مانتے ہیں، جن کو آپ امام مانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو جنت میں گیا ہو اور پھر جنت کے راستے کو دیکھ کر پھر واپس آیا ہو؟ یہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے، ہم آپ کو جنت کا راستہ بتا دیں گے۔ ان سے پوچھو تم جنت میں گئے ہو؟ یہاں تو تم لاہور جانا، تو جو بندہ کہتا ہے میں لاہور گیا نہیں تو اس کی بات پہ تم یقین نہیں کرتے، اور جنت تو ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہاں جانے کے لیے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ یار تسی کبھی گئے بھی ہو؟ اچھا وہ تو کبھی گیا نہیں ہے۔ دنیا میں صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، میں نے کہا آپ کے ذہنوں میں سوال ہی نہ اٹھ جائے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے، جنت کو دیکھا، پھر سارے مناظر دیکھے، اس کی تمام خوبصورتیوں کو دیکھا اور پھر آپ واپس آئے۔ اب مجھے بتائیں اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت زیادہ بہتر ہے جو گئے بھی اور آئے بھی، یا جنت میں جانے کے لیے آپ کو اور امام پکڑنے پڑیں گے؟ سب سے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین رہنمائی وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور ایک اور دوسری بھی وہی مولانا صاحب مثال دیتے تھے، وہ کہتے تھے موبائل تو سب کے پاس ہے نا، تو بیٹے نے اپنا پاس ورڈ لگایا ہوتا ہے، ابا جی نے اپنا لگایا ہوتا ہے۔ اچھا کبھی ابا جی کا موبائل بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے اور بیٹا منتیں کرے موبائل کی کہ یار دیکھو وہ میرے والد صاحب ہیں، میں اسی کا خون ہوں اور میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو پاس ورڈ لگا ہوا ہے جس میں ایک انگوٹھا لگاتا ہوں تو آپ کھول دیں اور مجھے سچی بات بتائیں کھل جائے گا۔ اگر ابا حضور کے ہاتھے چڑھ گیا نا کبھی بیٹے کا موبائل اور وہ ترلے کرتے رہے کہ میرے بیٹے کا موبائل ہے، بیٹے کا موبائل ہے اور ساری چیزیں، تو آپ کیوں کھولتے نہیں ہو؟ کھل جاؤ تو کھل جائے گا کیا؟ ممکن ہے کیا؟ ایسا نہیں ممکن ہے۔ کہتے آپ مجھے یہ بتائیں جنت میں جب قیامت کا منظر ہوگا اور اس میں کوئی کسی کی عزت نفس کو کوئی مجروح نہیں کر رہا، یہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہاں پہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت کے دروازے پر تشریف لے جائیں اور کہیں کہ میں پوری دنیا کا والد، انسانیت کا والد، دروازہ کھولو فرشتوں، کھل جائے گا۔ اگر وہاں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں سے کہیں کہ میں نے بالکل آگ میں چلا گیا تھا، اتنی میں نے قربانیاں دی کہ اللہ نے مجھے آزمایا اور مجھے کامیاب کیا، دروازہ کھولو، بتائیں کھلے گا؟ نہیں نا۔ آپ موسیٰ کلیم اللہ کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ کی بات کر رہے ہیں، کسی کے جانے پر دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے ضرور ایک ادبن آواز آئے گی کہ دروازے پر دستک کس نے دی ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ میرے امتی ہیں جو میری امامت میں ہیں، اقتداء میں ہیں، ساری زندگی میرے پیچھے چلتے رہے، اطاعت انہوں نے میری کی، وہ میری بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ان کے لیے میری بات سے بڑی کوئی بات نہیں تھی، ان کے نزدیک میں ہی سب کچھ تھا۔ انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا، عزیز و اقربا کو چھوڑا، انہوں نے حکومتوں کی پرواہ نہیں کی، ریاست کو مسئلہ نہیں بنایا،
انہوں نے خوشی اور غمی کو کبھی بھی ایسا نہیں بنایا کہ میرے قول و قرار پر یا میرے قول و کردار پر کبھی اس کو ترجیح دے لیں، وہ سارے امتی میرے ساتھ ہیں، ایک دروازہ نہیں، جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ اگر کسی اور امام میں یہ صفت ہے تو اسے امام اعظم کہہ لیجیے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی اور آخرت میں بھی سب سے مقدم ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ بھی صحیح حدیث کے اندر ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ کی قسم ہے معاذ بن جبل، مجھے تجھ سے محبت ہے، حالانکہ ہم سارے کہتے ہیں حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اور ایک دن آپ نے یہ بھی فرما دیا، قیامت کا دن ہوگا، جتنے انبیاء ہیں ان سب کی قیادت میں کروں گا، ان سب کی قیادت امامت میں کروں گا، خصوصی طور پہ معاذ بن جبل، دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں ان کی قیادت آپ کو اللہ دے گا۔ وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء کی قیادت کریں۔ کوئی آپ کا ایسا امام دنیا میں مجھے بتائیے گا جس کا ذکر تورات میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں، بتائیے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا تذکرہ نہ صرف قرآن کریم میں ہے یا تاریخ انسانی میں ہے، بلکہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان ساری کتابوں میں آپ کا تذکرہ خیر موجود ہے۔ ابھی جب آپ قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے محمد الرسول اللہ، آگے جگہ پڑھیے گا، آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی صاحب کا کتابوں میں ہے، آپ کے ماننے والوں کے بھی تذکرے اور اوصاف اور نشانیاں وہ تو صاحب کا کتابوں بھری پڑی ہیں۔ تو میں اس کو ایسے سمیٹ دیتا ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سلمان فارسی میرے پاس بیٹھے تو مجھے کہتے ہیں، عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناؤں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ میرا بھتیجا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، سینے سے لگایا حضور نے اور اس کے لیے شرح صدر کے لیے دعا فرمائی۔ عمر بن خطاب اکثر مجالس میں عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے تو باقی کبار صحابہ کرام پوچھتے تھے، یہ سب سے چھوٹے ان کو آپ ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں جو علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے نبی کی دعا کی قبولیت ہے۔ یہاں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مجھے سلمان فارسی کہنے لگے، میں تو بڑے کسان کا بڑا پیارا بیٹا تھا اور مجھے اپنے والد سے بڑی محبتیں تھیں، لیکن اس ساری قصے کو سننے سے پہلے آپ یہ حدیث سن لیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اور ایک روایت میں آتا ہے من مالہ، کہ ساری چیزیں اپنے باپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے ساری دنیا سے اور اپنے مال و متاع سے، سب سے اگر کوئی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تر نہیں سمجھتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی کوئی عملاً مثالیں آپ کو لاکھوں مل جائیں گی دنیا میں، ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، مجھے اپنے والد سے بڑی محبت اور بڑی ایک تعلق تھا، تو میں پھر پہلے عیسائیوں کے پاس گیا تو مجھے ان کا دین اچھا لگا، میں گھر آیا تو میرے والد کو ڈر تھا کہ کہیں میں ان کا دین قبول نہ کر لوں، تو ہوا کچھ یوں کہ میرے والد نے کہا آگ جلاؤ، تو میں نے کہا آگ کیوں جلاؤں؟ جب بندے کو دین کی سمجھ آئے تو وہ تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ گھر کے ماحول کو وہ چینج کر رہا ہے۔ ابے نے کہا یہ آگ خدا ہے، اس نے کہا اچھا خدا، اس پر پانی ابھی ڈالیں یہ بجھ جاتی ہے۔ تو باپ کو تو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا یہ گیا، اس کو سمجھ آ گئی۔ آج بھی جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا تو اس کو گھر والے کہتے ہیں یہ گیا ہمارے کام سے۔ اب یہ اچھا خود کہتے ہیں یار تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تو جس کو دین سمجھ آئے گا تو بڑی بات کرے گا نا۔ اس کے نبی جس کو امام مانا ہے وہ تو پہلے دن کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، صرف کلمہ پڑھ لو دل سے، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں ابھی نہ تو ابو بکر صدیق دائیں طرف ہیں، نہ کوئی عمر بن خطاب ہیں، سادہ سے کپڑے ہیں، پہاڑی کی چوٹی پر ہیں، اور سارے کے سارے مشرکین مکہ جمع ہوئے ہیں، سردار دشمن بھی سامنے کھڑے ہیں، کہہ رہے صرف کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور عرب کے ہی نہیں عجم کے بھی مالک تم بن جاؤ۔ بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اسے زنجیروں سے باندھ دو۔ سو میں مختصر کر رہا ہوں، زنجیریں انہوں نے توڑوائیں، ان کے گھر کے اندر ہی ایک غلام تھا وہ جاری تھی، اس کے ساتھ کھول دی۔ تو وہ سب سے پہلے میں شام کے علاقے میں گیا،
شام میں جا کے میں نے ایک عیسائی مذہب میں جا کے میں نے کہا سب سے زیادہ، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے زیادہ دین کے بارے میں جاننے والا شام میں کون ہے؟ تو کسی نے کہا وہ فلاں بہت بڑا عالم. تو کہتے میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا دین کا بڑا شوق ہے مجھے دین سمجھ. وہ سمجھاتا رہا لیکن وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، وہ بندہ صحیح صالح آدمی نہیں تھا. وہ مر گیا پر میں وہاں سے نکل گیا. تو میں وہاں سے نکل کے میں موصل چلا گیا، یہ دوسرا علاقہ ہے. اس میں جا کے میں نے پوچھا سب سے زیادہ دین کو جاننے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بن فلاں. کہتا اس کے پاس چلا گیا. اس کو میں نے سارا اپنا قصہ پچھلا سابقہ سنایا. اس نے کہا بڑی اچھی جگہ پر آئے ہو، میں تجھے تعلیم تربیت دوں گا. کہتے وہ فوت ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت فوت ہونے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا حضرت آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، اگر آپ کو کوئی موت واقع ہو جائے تو میں کدھر جاؤں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اچھا بات یہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایسے کیجئے گا کہ کوئی نہیں، آپ نصیبین میں ایک بندہ ہے بڑا نیک ہے اس کے پاس چلے جائیں. تو کہتے ہیں میں شام موصل سے میں نصیبین میں چلا گیا. وہ بندہ چند دن میں اس کے ساتھ رہا، نیک آدمی تھا، اچھا بندہ تھا. اس نے بھی مجھے اپنی زندگی میں جانے سے پہلے اس نے مجھے کہا بیٹا پتہ بات کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر جاؤں، تو اموریہ میں چلے جاؤ. تو میں وہاں سے سفر باندھا، میں اموریہ آ گیا. کہتا وہاں کا بندہ بہت اچھا عالم دین، اس نے مجھے سمجھانا سکھانا شروع کر لیا. لیکن موت برحق ہے، وہ بھی جب بڑھاپے کی عمر میں تھا. تو میں نے کہا استاد محترم مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے گا کہ میں یہ اتنا سفر اتنا پینڈا کر کے جو آیا ہوں وہ یہیں کہیں اموریہ تک ہی نہ رہ جائے. میں مقصد حیات پانا چاہتا ہوں، اپنے سفر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں. میں جس سفر کے دینی سفر کے اوپر چلا ہوں ابھی تک اس کا کوئی مجھے پوری طرح ادراک نہیں ہوا. اس نے کہا بیٹھو، یہی بات میں نے آپ کو بتانی ہے اور اسی بات ختم ہو جانی ہے اور وقت بھی ختم ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تو اس نے کہا کہ اب دنیا میں، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، یہ روایت کے اندر سے لے کے میں آیا ہوں. کہتے اب دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں. جہالت کے اندھیرے مشرق تا مغرب شمال تا جنوب چھا گئے ہیں. بیٹا ایک بھی کرن روشنی کی اب مجھے نظر نہیں آتی. کہتے ایک بار تو ہم تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا بنے گا اگر ایسا ہی معاملہ ہے. تو کہتا ہوا کچھ اس طرح کہ انہوں نے کہا ایک کرن باقی ہے، ایک روشنی کی کرن باقی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس کرن تک تم پہنچ جاؤ تو یہ ممکن ہے. تو میں نے پوچھا مجھے بتائیے وہ کرن کیسے ہے؟ شیخ جابر تشریف لائے. السلام، میں بس کلوز کر رہا ہوں. تشریف لائے. اللہ آپ کی عمر میں علم میں برکت. اہلاً و سہلاً. چلیں پرسکون ہو جائیں، بیٹھ جائیں بس. تو اس نے کہا جی ایک کرن باقی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں تک جائیں تو ایک آدمی ہے، ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس آدمی کی نشانی سب سے بڑی یہ کہ وہ ہجرت کرے گا ایک شہر سے ایک دوسرے شہر میں، اور جس شہر میں وہ کرے گا نا ہجرت، وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا، کھجوروں کے درخت وہاں پہ بہت زیادہ ہوں گے. تو کہتے میں نے کہا چلیں اب یہ تو ایک مبہم سا ایک مجھے راستہ بتا دیا انہوں نے، اب پتہ نہیں نصیب میں ہوگا نصیب میں نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وہ جب ان کو وفات ہوئی، دفن کفن سارا کیا، میں وہاں نکلا، میرے پاس بکریوں کا اور گایوں کا دو ریوڑ تھے، ایک بکریوں کا اور ایک گائے کا. تو کہتا بنو کلب کا کوئی قبیلہ وہاں پہ آیا اموریہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار عرب کے علاقوں کی طرف میں نے جانا ہے تو مجھے لے جائیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے یہاں لوگ ایجنٹی کرتے ہیں، لوگ پرانے ٹریول ایجنٹ کوئی آج کے تھوڑی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے دیں آپ. تو اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا گائے آپ کے پاس ہے، ظاہر ہے یہی آپ کی کرنسی ہے، تو ان میں سے جو دے. انہوں نے کہا مجھے عرب میں پہنچا دو، یہ ساری تمہاری، یہ سب کچھ تمہیں دے دوں گا لیکن مجھے عرب میں پہنچنا ہے. جس کو غرض ہو کہ مجھے امام ڈھونڈنا ہے، مجھے دین ڈھونڈنا ہے، مجھے فہم لینا ہے، وہ ٹریول کرتا ہے. اچھا کہتے وہ مجھے لے کر راستے میں مجھے شربت پلایا، مجھے بے ہوش کیا کہ یہودی کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا اور میرا سب کچھ لے گیا.
اور جہاں پہ میں اکثر روایت بیان کرتا ہوں، اگر تمہارے بیٹے کے بارے میں یہ روایت بیان کرتا تو تمہارے دل پہ کچھ نہ کچھ بن جاتا. یہ چونکہ ایک کسان کا بیٹا ہے اور سلمان اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں مجھے 10 بار بیچا گیا اور مجھے 10 بار خریدا گیا. یہاں تو کسی کو ایک بار بیچا جائے اور ایک بار خریدا جائے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا سے کیا ہو گیا. کہتے ہیں 10 بار مجھے بیچا گیا، 10 بار مجھے خریدا گیا. مجھے یہودی نے خریدا، وہ لے کے چلا گیا. اس کے چچے کا بیٹا آیا، اس نے مجھے خریدا، وہ لے کے چلا گیا. لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے گھر لے گیا. اس کے گھر میں اور دائیں میں دیکھا کھجوریں بہت تھیں. میں نے کہا امید کی کرن ہے تو پھر یہی ہے. کہتے پھر میں بکتا رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں جب تک اللہ نے چاہ رہے. پھر ایک دن کیا ہوا، میں کام کر رہا تھا کھجور کے اوپر اور کھجوریں اتار رہا تھا میں. تو یہودی جو بڑا تھا مالک، وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو اس کے پاس بھاگتا بھاگتا اس کا کوئی رشتہ دار آیا. اس نے کہا کہ یار فلاں فلاں قبیلے کا بیڑا غرق ہو جائے، برباد ہو جائے. جیسے یہاں لوگ وہابیوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، کہتا برباد ہو جائے. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کی اتباع کر رہی ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. حضرت آپ گواہی دیں گے، روایت کے الفاظ ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی تاری، میں کانپنے لگا. میرے احساسات جو تھے، میں نے زندگی میں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، میں زمین و زر چھوڑا تھا، 10 بار بیچا گیا، 10 بار مجھے خریدا گیا، راستے میں مجھے زہر دیا گیا، پتہ نہیں کہاں ٹھوکریں کھا کے میں مدینہ یثرب میں پہنچا. میری تو حالت ایسی تھی، میں فٹافٹ نیچے اترا. نیچے جا کے مالک سے پوچھا تیرا رشتہ دار کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا تیری کیا غرض ہے؟ اس نے پورا مکہ بنا کے لاتامانی، اس نے مجھے زور سے مارا، اپنا کام کرو، تیرا اس کام سے کوئی کام نہیں ہے. میں نے کہا اصل تو کام ہمارا ہے. کہتا تھوڑی دیر میں نے کام کیا، میں نیچے اترا. جب وہ چلے گئے میں نے کھجوریں پکڑی. میرے استاد نے کہا تھا اس کو پہچاننے کی صرف 3 علامتیں ہیں. میں نے کھجوریں پکڑی، میں چلا گیا. میں نے کہا پہلی علامت میرے استاد نے بتائی تھی، امام ڈھونڈنے کی مجھے جو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرتا. میں گیا، میں نے کہا پوچھ کے میں ذرا مختصر کر رہا ہوں. وہ مجلس میں گئے، کہتے ہیں یہ آپ مسافر لوگ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ایک کچھ صدقے کا سامان ہے میرے پاس، قبول فرمائیے. حضور نے لی، ساری تقسیم کر دی، خود نہیں کھائیں. کہتے میرے دل کے اندر وہ پھر روشنی آئی. میں نے کہا ایک تو نشانی پوری ہوگی نا. کہا دوسرے دن میں لے گیا، میں نے کہا ہدیہ ہے، قبول فرمائیں. آپ نے خود بھی تناول فرمائی اور تقسیم بھی کر دی. اور میں قربان جاؤں، میرا ماں باپ قربان جائے حضور کی ذات پر، کہ جب اگلا دن آیا، کہتے ہیں وہ مشکل مرنا تھا. میرے استاد نے کہا تھا ان کی کمر پر مہر نبوت ہے، اللہ نے مہر ثبت کی ہوئی ہے خوبصورت انداز میں 2 کندھوں کے بیچ میں. کہتا اب یہ جرت میں تھوڑی کر لیتا جا کے کہ میں آپ کی قمیض پکڑتا اور میں دیکھتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا یہ کس لیے سفر کر رہا ہے. کہتے ہیں قبرستان میں کسی ساتھی کا کوئی جنازہ تھا، دفن کیا، بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی آ گیا. میں گھومتا ہوا ایک بار ایسے گزرا، پھر میں ایسے گزرا، میں بار بار گزرا تو حضور نے مجھے بلا لیا. اور ایک روایت میں تو سادہ سے الفاظ ہے، میں اس میں کوئی بہت زیادہ گہرائی میں کیا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو تھی اور جو آپ کا جبہ پہنا ہوا تھا اس کو ڈھیلا کیا اور چادر کو نیچے پیچھے کر دیا، مزمل مدثر کو، اور اپنا جبہ ایسے کر دیا. کہا لگتا ہے تم کچھ دیکھنا چاہتے ہو. کہتے میں نے مہر نبوت دیکھی، میں وحید بندہ ہوں جس نے سب سے پہلے چومی، اور میں چمٹ گیا اور میں چومتا رہا. پھر میں حضور نے کہا اب بس کرو، میرے برابر ساتھ آ کے یہاں بیٹھو، بتاؤ کہاں سے سفر کر کے آئے ہو. پھر جو قصہ میں نے آپ کو سارا سنایا نا، سلمان فارسی نے سارا سنایا. حضور نے کہا یہ قصہ مجھے ہی نہیں میرے ساتھیوں کو بھی سناؤ. جب یہ ساری چیزیں ہوگی تب حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھ لو اگر سریا مقام پر بھی دین ہوتا یہ آدمی وہاں سے بھی ڈھونڈ کر لاتا، آپ کو یہاں پہ نہیں ملتا ہے. سارا قرآن اللہ نے زمین پر اتار دیا، حضور کی ذات کو زمین پر پیدا کیا، مبعوث فرمایا. سارے دین کو سریا پہ کوئی نہیں رکھا، آسمان میں بھی نہیں رکھا. اللہ نے سارا دین اتارا مکہ مدینے میں اور کہا یہ رہا دین، اب تمہیں بہت سفر نہیں کرنا پڑے گا، خدا را امام مان لو، پیشوا مان لو، اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، یہ تمہاری ساری خیر یہاں پر ہے. کنتم خیر امتن، بہترین امت بن جاؤ گے اگر تم حضور کی پیروی کر لو. اللہ تعالیٰ آپ کر میرا حامی ناصر ہو. 35 منٹ پورے ہو گئے، اب میں زیادہ نہیں